بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت۔ سورۃ الانفطار کا ترجمہ آغاز سے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ انفطار سے یہ پہلا جو آیت میں لفظ آیا ہے اذا السماء انفطرت، یہ انفطرت انفطار سے۔ انفطار کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا پھٹ جانا۔ فاطر جو اللہ کا صفاتی نام ہے، فاطر السماوات والارض، یعنی آسمانوں اور زمین کا پھاڑنے والا۔ پھاڑنے والے سے کیا مراد ہے؟ کہ پہلی دفعہ گویا کہ کائنات کو جو بالکل موجود نہیں تھی، گویا اس نے اس کو پہلی دفعہ خلق کیا۔ اسی سے جو ہم روزہ افطار کرنا کہتے ہیں، یہ بھی اسی سے ہے۔ افطار، افطار غلط ہوتا ہے۔ افطار یعنی روزے کو پھاڑ دینا، یعنی ختم کر دینا، جو روزے کی حالت تھی وہ ختم ہو جاتی۔ انفطار یعنی کسی چیز کو شگافتہ کیا جائے، پھاڑا جائے اور وہ پھٹ جائے، اس پھٹ جانے کو انفطار کہتے ہیں۔ اور یہ قیامت جب آئے گی تو قرآن مجید نے بارہا اس کا تذکرہ فرمایا کہ آسمان جو دکھائی دیتا ہے، یعنی یہ آنکھیں جو ہمیں دکھا رہی ہیں آسمان کی کیفیت، وہ دیکھیں گے کہ یہ آسمان پھٹ رہا ہے، اور اس کا پہلے گویا کہ شگاف پڑیں گے، دروازے بنیں گے، اور پھر جیسے سورہ تکویر میں پہلے گزرا کہ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال، یعنی یہ جو آسمان ہے جیسے کھال کھینچی جاتی ہے کسی کی، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ ڈالے گا، اور جس طرح کھال کھینچ جانے کے بعد اندر سے چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی کھال کھینچی جاتی ہے اس چیز کی، اسی طرح اس جہان اور اس جہان کا جو رابطہ ہے وہ آپس میں قائم ہو جائے گا۔ اس کے آغاز میں بھی قیامت کے آنے کا تذکرہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کس کس قسم کے حوادث پیش آئیں گے۔ تو آپ حتماً توجہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مکی صورتیں ہیں اور چھوٹی صورتیں ہیں، ان میں قیامت کا بہت تذکرہ ہے، یعنی حساب کتاب کی طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان نے اگر اصلاح کرنی ہے تو حساب کتاب کا عقیدہ ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، اگر انسان نے ٹھیک ہونا۔ ورنہ خدا کو مان بھی لے لیکن اسے یہ نہ ہو کہ مجھے کسی کام کا اللہ نے پوچھنا ہے، جو مرضی کرے۔ یہ ہو کہ اللہ بھی ہے اور حساب کتاب بھی لینا ہے اس نے، تو انسان سیدھا رہے گا۔ لہذا کوئی قیامت کو نہ مانے تو بھی گیا کام سے، اور کسی کو اس کا دین بتانے والا یہ کہہ دے کہ تیرا نہیں ہونا حساب کتاب، باقیوں کا ہوگا، ہے قیامت لیکن تیرا نہیں ہونا، اس کا بیڑا بھی تقریباً اتنا ہی غرق کیا اس نے۔ کیونکہ جب انسان کے اندر یہ آ جاتا ہے نا کہ مجھے کچھ نہیں ہونا، تو پھر اس کی جو لگام ہے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ جدھر مرضی اس کا نفس کا سرکش گھوڑا اس کو جدھر مرضی لے کر جائے وہ جائے گا، اور کیونکہ اس کو انجیکشن لگا دیا گیا نشے کا، اور وہ نشے کا انجیکشن کیا اثر رکھتا ہے کہ ہم تو معاف ہیں، ہمارا حساب کتاب تو نہیں ہونا۔ بس دو قسم کے لوگ ہیں جو حساب کتاب کو نہیں مانتے، ایک سرے سے نہیں مانتے، منکر ہیں قیامت کے، اور دوسرے کہتے ہوگی لیکن دوسرے پکڑے جائیں گے۔ ہماری پارٹی جو ہے اس کو استثناء حاصل ہو گیا ہے، اور وہ خرابیاں کرتے بھی نہیں جس سے اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہماری پارٹی کے بندے ہیں لہٰذا ان کے ساتھ الگ سے بیہیویئر ہوگا قیامت کے دن، ان کا الگ پروٹوکول ہوگا، باقیوں کے ساتھ وہ نہیں۔ یہ خلاف
واضحات قرآن، قرآن کی واضح باتوں کے یہ خلاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے دھمکیاں دی ہوئی، اے ایمان والو یہ مت کرنا ورنہ پکڑے جاؤ۔ تو جب اللہ کسی کو ایمان والا کہہ کر کہہ رہا ہے اگر یہ کیا تو پکڑا جائے گا تو آج کوئی کس کھیت کی مولی آ گیا کہ وہ کہے کہ نہیں تم نہیں پکڑے جاؤ گے کہ حرکت کرنے پر۔ مثال کے طور پر سورۃ المنافقون میں فرمایا اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں۔ لا تلہکم یعنی تمہیں راستے سے اور راستے پہ نہ ڈال دیں، غلط راستے پہ نہ ڈال دیں۔ فرمایا اس کے بعد وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یعنی اے ایمان والو جس نے بھی یہ حرکت کی وہ خسارہ اٹھائے گا۔ ہر حدیث کہ جو ٹکراتی نظر آئے قرآن کی واضح آیت سے کس کو ہٹایا جائے گا پیچھے؟ وہ جس کو حدیث کہا جا رہا ہے وہ حدیث نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کا نمائندہ ہے اور کہے تمہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مال اور اولاد کی وجہ سے خدا سے غافل ہو گئے تو تم خسارے میں ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد کان میں ایک پارٹی کے آگے بتائے کہ تم بخشے ہو۔ یہ کیسا دین ہے؟ یہ تو کوئی باہر سے بندہ آ کے دیکھے بھی کہے گا یہ کیا پریشان خیالات ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، کبھی کہہ رہے ہیں تم بخشے ہو، تم کر لو دوسرے جہنم میں جائیں گے۔ اس قسم کی جو لغویات ہیں یہ بنی اسرائیل میں کثرت سے پائی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل والے کثرت سے اپنے آپ کو کہتے تھے ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں اور ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، اور ان کی کرپشن کی سارے تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھر دیا ان کی کرپشن کے تذکروں سے۔ کہا یہ تمہاری آرزویں ہیں کہ تم کہتے ہو تم نے جنت میں جانا ہے، کہاں سے پڑھ کے آئے؟ اپنی آرزو کو تم نے اپنا عقیدہ بنا لی۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل محکم لاؤ اگر سچے ہو۔ اور پھر اللہ نے کہا جو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے اس کا اجر ہے رب کے پاس۔ جو تم نے گھڑ لیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں۔ تو اب اس معاشرے کی اصلاح کے لیے جو ایک مشرک اور کافر معاشرہ ہے ان کو دین کی پہلی باتیں جن پہ تاکید کی جا رہی ہے ان میں سے ایک بڑی بات کیا ہے؟ آخرت، جو انسان کو روک دیتی ہے کہ ہر کام میں نہیں گھس جانا۔ تو اس قیامت کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ گویا کہ اور بار بار تکرار کر کے کھینچا ہو۔ پہلی آیت اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ مثالیں قرآن وہ دیتا ہے کہ جو آرام سے اس وقت کا عرب دیکھ اور تصور کر سکتا تھا، آسمان اس کے سامنے تھا، آنکھوں تصور کر سکتا تھا کیسے پھٹے گا اور کیا حالت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ستارے بھی اس کو نظر آتے تھے کہ اپنی منظم جگہوں پر ہیں یہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں نظر آئیں گے، یہ بکھر جائیں گے، گویا کہ کسی نے توڑ دیا ان کو، جہاں یہ لگے ہوئے تھے وہاں سے توڑ دیا اور یہ بکھر جائیں گے۔ یہ یعنی دیکھیں گے، جو قیامت کو جو دیکھ رہے ہوں گے آتا ہوا، ان کے سامنے یہ حادثات پیش آئیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔